بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چنانچہ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے آپ انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ انہوں نے عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوا۔ عرض کی، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا چونکہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اسے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں۔ رضی اللہ عنہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ اسی طرح انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہا کا مہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔